ہاں اس میں ہاں برابر صحیح ہے. میں نے اس میں کچھ کہا تھا نا بنی دیکھ کے آنے کے لیے. دیکھ کے ان کی دلیل کیا تھی؟ معتزلہ کی دو دلیلیں. ایک دلیل تو آیتیں وہ پیش کی تھی جن پر ہے نا، جن میں وہ تھا جو گنہگار کے بارے میں ہے نا آئی تھی کہ گنہگار کے بارے میں یہ عذاب خلد ہے نا، مخلد ہے نا، کہ مخلد فی جہنم ہوں گے، کہ جہنم میں ان کے لیے ہمیشگی ہوگی. سمجھ میں آئی؟ تو ان کو لے کر کے انہوں نے کیا اعتراض وارد کیا تھا کہ گناہ کبیرہ کے مرتکبین کے لیے جب عذاب مخلد ہے، ہمیشہ دائمی عذاب ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن نہیں رہ جاتے، کیونکہ اگر مومن ہے تو کبھی نہ کبھی تو اس کو جہنم سے باہر آنا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اس کی معافی نہیں ہو سکتی، اسی لیے تو عذاب مخلد کی اس کے لیے وعید آئی ہے. ہاں بہنی، ہاں بہنی آئی نا، احادیث میں ہے نا وہ اس کے لیے جنت کا داخلہ نہیں ہے نا، وغیرہ وغیرہ. تو ان آیات اور ان احادیث کو لے کر کے یہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کی معافی نہیں ہے. سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ کے مرتکبین کو بھی جس طریقے سے شرک معاف نہیں فرمائے گا، ایسے ہی مرتکب کبائر کو بھی معاف نہیں فرمائے گا. سمجھ میں آئی؟ یہ دلیلیں دیتے ہیں. تو پہلی دلیل تو گزر گئی ہے نا، وہ آیتیں اور وہ حدیث ہے نا، اپنی کم علمی اور کم ہے نا کیا بولتے کہ بچکانہ ذہنیت کے ذریعے انہوں نے احادیث اور آیات کا مطالعہ کیا اور جو سمجھ میں آیا وہ سمجھ کر کے فیصلہ کر دیا. حالانکہ آیات کا معنی، مفہوم، ان کی تعویل ہے کہ نہیں الگ الگ ہے. لگتا اصول فقہ انہوں نے نہیں پڑھا ہے نا، اگر پڑھا بھی ہے تو اس میں گہرائی اور گہرائی سے اس کا مطالعہ نہیں کیا ہے نا. اگر پڑھتے سمجھتے ہے کہ نہیں تو ایسی سب باتیں نہ کرتے ہے کہ نہیں. تو یہ جو بکواس ہے ان کی، یہ کم علمی کی وجہ سے ہے. تو نہیں بالکل ہی علم نہ ہو تب بھی چلو ٹھیک ہے، پورے کاغذ پہ لکھ سکتا ہے آدمی نا. اور تھوڑا ہو اور اسی کو سمجھ لے کہ یہ بہت کچھ ہے تو اس کو کہتے ہیں جہل مرکب ہے نا. ایک تو نہ جاننا اور اس نہ جاننے کو یہ سمجھ بیٹھنا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں ہے کہ نہیں. تو جہالت کیا ہو گئی؟ مل گئی نا ایک دوسرے سے. دیکھیے تو ایک تو ان کی جہالت ہے نا بیان ہو چکی، اور دوسری جہالت ہے وہ دکھا رہے ہیں اس معنی کر. پھر دیکھیے یہیں سے نہ بنی وسانی. ہاں جی حضرت. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری دلیل ان کی ہے کہ ان المذنب اذا علم انه لا يعاقب على ذنبه كان ذلك تقريرا له على الذنب واغراء للغير عليه وهذا ينافي حكمة ارسال الرسل. کہتے ہیں کہ جب گنہگار کو اس بات کا یقین ہو جائے گا نا، یعنی جب وہ اس بات پر سہار کر لے گا، اس بات پر یقین ہو جائے گا اس کو کہ اس کو گناہوں پر سزا ملنی نہیں ہے کہ نہیں، اس کو گناہوں پر پکڑ نہیں ہوگی، اس کے گناہوں کی سزا نہیں ملے گی، تو کانا ذالک تقریراً لہ، تو یہ تو اس کو کیا ہے گناہ پر ثابت رکھنا ہوگا. سمجھ میں آئی؟ یعنی جب اس سے یہ بتا دیا جائے گا تم کرو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے کہ نہیں، تو اب کیا ہو جائے گا، وہ گناہوں پہ جری ہو جائے گا، وہ اس کی جرات بڑھ جائے گی اور گناہ سے باز نہیں آئے گا، اور گناہ گار تو بنے گا ہی ہے کہ نہیں، اور دوسروں کو گنہگار بنائے گا بھی، گناہ پر اکسائے گا، ابھارے گا. وہ اغراء للغیر علیہ، اور
یہ چیز جو تم بتا رہے ہو کہ گناہ کبیرہ کی معافی ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما سکتا ہے، اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اگر ایسا ہی ہو تو لوگ کیا کریں گے؟ خود تو گناہ کریں گے، وہ اغراء للغیر علی، اور غیر کو اس گناہ پر اکسانے کا یہ سبب بن جائے گا۔ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو کانا ذالک تقریر اللہ، تو یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ اس کو گناہوں پر ثابت رکھنا ہے نا، ثابت رکھنا ہوگا، وہ اغراء للغیر علی، اور غیر کو اس پر اکسانا ابھارنا ہوگا۔ وہذا ینافی حکمت ارسال الرسول، اور یہ ارسال رسول کے حکمت کے منافی ہے۔ یعنی رسولان نظام کو کیوں بھیجا گیا ہے؟ گناہوں سے باز رکھنے کے لیے نا۔ تو اگر رسولان نظام اگر یہ لوگوں سے بتائیں کہ نہیں تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا، یہ ہے نا، گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے نا، تم کو معاف فرما، تو اب کیا ہے، لوگ کیا کریں گے؟ جم کر گناہ کریں گے نا۔ بلے بھائی معافی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے، اللہ کی رحمت سے ہے نا امید رکھو۔ اب اس طریقے سے کیا ہے، لوگ گناہوں پر ڈٹے رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، دوسروں کو بھی کیا ہے گناہ کی دعوت دیں گے۔ ہاں، کوئی اگر کسی گناہ سے بچ رہا ہے یہ سوچ کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کی سزا یہ مقرر فرمائی ہے، مقرر فرمائی ہے نا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سزا تم کو دے بھی، ہے نا، کر لو، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بخشے گا، انشاءاللہ توبہ کر لیں گے فیوچر میں، دیکھ رہی کونے شاہ بابا بن کر کے اللہ اللہ کریں گے، ہے کہ نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں ھذا ینافی حکمت ارسال الرسول، یہ رسولان نظام کے ارسال کے حکمت کے منافی ہے نا، کہ رسولوں کو بھیجا گیا ہے کہ گناہوں سے لوگوں کو باز رکھا جائے، ہے کہ نہیں؟ اور یہ کیا ہے جائے گا؟ اس حکمت کے منافی ہو جائے گا۔ کہہ رہے کہ والجواب، اس کا جواب یہ ہے نا، بہت کچھ بول ڈالے، کہہ رہے جواب یہ کہ انا مجرد جواز، ہاں ہمارا جواب ہے، یہ ہمارا جواب ہے نا، ان کا منہ توڑ دندہ شکن ہے کہ نہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ انا مجرد جواز العفو لا یجیب ظن عدم العقابی فضلا علی العلمی۔ ارے بکلولو، یہ بتاؤ محض معافی کا جواز کہ معافی ہو سکتی ہے، یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے، یہ تو عذاب کے نہ ہونے کے ظن کو بھی ثابت نہیں کرتا۔ سمجھ میں آئی؟ کوئی گناہ کرتا ہے تو پہلے بتائیے گناہ کی معافی کا تصور ذہن میں لاتا ہے کہ اس گناہ کی سزا کا تصور ذہن میں لاتا ہے؟ اگر عالم ہے، جانکار ہے نا، جانتا ہے، تو گناہ کو جیسے اس گناہ کو کر رہا ہے تو اس کے ہے نا ہاتھ لرز رہے ہیں یا دل میں خوف پیدا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ذہن معافی کی طرف نہیں جا رہا ہے، ابھی پکڑ کی طرف جا رہا ہے، اس کا گمان بھی نہیں آ رہا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو کہہ رہے معافی کے محض معافی کا جو جواز ہے نا، یہ عدم عقاب کے ظن کو بھی ثابت نہیں کرتا، یقین ہونا تو بہت دور کی بات، سمجھ میں آئی؟ فضلاً علی العلم، تم یقین کی بات کر رہے ہو، ارے ظن کو بھی ثابت نہیں کرتا۔ اگر کسی سے بتا دیا جائے کہ تمہاری اس گناہ کی معافی ہو سکتی ہے، تو ہو سکتی سے وہ یہ نہیں خیال کرے گا کہ میں اس گناہ کو کروں گا تو میں بخشا جاؤں گا۔ سب سے پہلے اس کے ذہن میں کیا تصور آئے گا؟ عذاب کا، پکڑ کا، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو ظن کو بھی ثابت نہیں کرتا، تم یقین کی بات کرتے ہو۔ بات سمجھ میں؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ محض معافی کا جواز یہ تو عدم عقاب کے ظن کو بھی ثابت نہیں کرتا، عذاب نہ ہونے کے ظن کو بھی ثابت نہیں کرتا، علم کی بات تو بہت دور کی ہے، سمجھ میں آئی؟ یعنی کہ یقین ہونا تو یعنی چیز آئے کہ یقین ہو، ایسا بھی کر سکتے ہیں، سمجھ میں آئی؟ یقین ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اور کیفا، اور بھلا یقین کیسے ہو چلے اس کو؟ والعمومات الواردة في الوعید المقرونة بغایت من التحدید ترجح جانب الوقوع بالنسبة الى كل واحد وكفى به زاجرا۔ کرے بھلا کیسے ہو سکتا ہے اس کو یقین، حالانکہ جو وعید کے سلسلے میں وارد ہونے والی
ہے نا جو عام آیتیں ہیں جو انتہائی درجے کی دھمکی سے ملی ہوئی ہے، دھمکائے گئے نا انتہائی درجے سے، سمجھ آئی؟ جیسے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کافر ہو گیا. لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا، ہے کہ نہیں؟ من غشنا فلیس منا، ہم میں سے ہے ہی نہیں، ہمارے جماعت سے ہی نکل گیا. سمجھ میں آئی؟ لا یزنی زانی، ہے نا وہ یزنی، ہے نا یزنی وہ مومن، کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ مومن نہیں رہتا ہے. یعنی اس طریقے سے انتہائی درجے کی دھمکی دی گئی. سمجھ میں آئی؟ یعنی اس میں مومن کو ہی اس سے چھین لیا گیا. سلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھ میں آئی؟ تو کہہ رہے کہ جو وعید کے سلسلے میں آنے والی عام آیتیں ہیں، عام احادیث ہیں، وہ انتہائی درجے کی تحدید سے ملی ہوئی ہے. یہ تو ہر ایک گناہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے وقوع کی جانب کو ترجیح دیتی ہے. یعنی کسی بھی گناہ کو لے لیجئے، وہاں پر کیا ہے؟ یہ سزا ہو سکتی ہے، اس کو ترجیح ملتی ہے. زیادہ ذہن کس کی طرف جاتا ہے؟ تبھی تو میں نے بتایا نا کہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو آدمی کا ذہن پہلے کس کی طرف جاتا ہے؟ معافی کی طرف جاتا ہے. ارے گناہ کر رہا ہوں، ہو جائے نہیں، پہلے کیا ہے؟ عذاب کی طرف جاتا ہے. جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ کیونکہ ہے نا ان گناہوں سے باز رکھنے کے لیے جو وعیدیں آئی ہیں، ہے نا عام احادیث میں اور آیات میں، وہ وعیدیں کیا ہیں؟ انتہائی دھمکی سے لبریز ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ان میں حد درجے کی دھمکی دی گئی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کرو گے تو تمہارے لیے یہ سزا ہے کہ نہیں؟ تمہارا دنیاوی یہ نقصان ہے، تمہارا اخروی یہ نقصان ہے. بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا؟ تو جب یہ عمومی آیات میں جب یہ سب چیزیں ہو گئی تو یہ کیا کرتی ہیں؟ ہر ایک گناہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے وقوع کی جانب کو ترجیح دے رہی ہیں. وقوع اور عدم وقوع دونوں پہلو ہے نا، دو پہلو ہے نا، کہ گناہوں کی پکڑ ہو یا نہ ہو، گناہوں کی سزا ملے یا نہ ملے. سمجھ میں آئی؟ لیکن جب عموم آیات کو دیکھتا ہے آدمی تو کیا دیکھتا ہے؟ کہ وہاں پر حد درجے کی دھمکی ہے، تو اس کا ذہن کس کی طرف جاتا ہے؟ سب سے پہلے عذاب کی طرف جاتا ہے، وقوع کی طرف اس کو، یعنی وقوع کو ترجیح دیتا ہے یہ کہ میں اگر یہ گناہ کر رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری پکڑ فرما سکتا ہے. سمجھ میں آئی؟ پہلے اس کی طرف ذہن جائے گا، اس لیے وہ گناہوں سے باز آ جاتا ہے کہ نہیں باز آ جاتا ہے؟ ان بطش ربک لشدید. سمجھ میں آئی؟ ہاں مایوسی نہ ہو، مایوس نہ ہو جائے، گناہ کر گیا ہو، ہے نا یعنی کہ خواہش نفسانی کی بنیاد پر اگر اس نے گناہ کر بھی ڈالا تو مایوسی نہ ہو. تو ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے کہ نہیں؟ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے نہیں. وہ کب ہے؟ جب مایوسی، ہے کہ نہیں، اپنے شکنجے میں کسنے لگے انسان کو. سمجھ میں؟ تب یہ شعر ہے. ایسے نہیں کہ یار تیری گناہ پہ گناہ کی جو جری بن کر کے ہیں. سمجھ میں آئی؟ بولا اعلی حضرت نے تو فرما ہی دیا، ڈر تھا کہ اس یہاں ڈر کاہے کا تب بے؟ ہاں؟ ڈر رہ گیا؟ نہیں نا، بلا خوف و خطر کر رہا ہے، بخشا بخشایا ہوں، ہیں معصوم بنے بیٹھے ہو. وہ کفا بھی زاجرہ، اور اتنی بات کسی گناہ سے باز رکھنے کے لیے کافی ہوتی ہے. سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے باپ نے اپنے بیٹے کو کہا اگر تو گیا نا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. ارے میں بیٹا ہوں، میرا باپ میری ٹانگیں توڑے گا؟ نہیں نا. لیکن باپ نے کہا ہے تو باز آ جاتا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ باز آ جاتا ہے. حالانکہ کیا ضروری کہ وہ ٹانگیں توڑ دے، اس کی بیٹا ہے اس کا. چلا گیا تو مت ڈالوں گا. ہاں اگر یار تو بولتے ہیں کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادمرا کہہ دیا تو کہاں ہاف مرڈر کر دوں گا، ہے کہ نہیں؟ بولتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لیکن کیا ہوتا ہے؟ کیا بیٹے کو بھی یہ گمان ہوتا ہے کہ ایسا کرے گا ہی کرے گا میرا باپ؟ ہاں اس کو یقین ہوتا ہے؟ نہیں نا. لیکن ذہن اس کا پہلے کس کی طرف جاتا ہے؟ رکتا ہے کہ نہیں رکتا اس پیر سے؟ وہ اس دھمکی سے رکتا ہے کہ نہیں رکتا ہے؟ رکتا ہے نا. تو اسی طریقے سے وہ آتے ہیں تو اتنی کہا دے کہ کفا بھی زاجرہ،
اور اتنی بات کیا ہے، کسی شخص کو کسی گناہ سے باز رکھنے کے لیے کافی ہے. سمجھ میں آئی؟ جی یس ہاں سر. تو ثواب ہو گیا نا ان کا، کیونکہ مذنب اگر یہ جان لے گا ہے کہ نہیں، اس بات کا یقین ہو چلے گا اس کو کہ اس کو گناہوں کی سزا نہیں ملنے والی ہے، تو وہ کیا کرے گا، گناہوں پر جمع رہے گا، ڈٹا رہے گا، اور دوسروں کو بھی کیا ہے، گناہوں کی دعوت دے گا، انوائٹ کرے گا. تو کہہ رہے ایسی بات نہیں ہے. علم ہونا تم کہہ رہے ہو، ہم تو ظن کو بھی ثابت نہیں کرتے، ٹھیک ہے نہیں، جی تو اس کی طرف گمان بھی نہیں جاتا اس کا. بہرحال، اور اتنی بات کیا ہے، کسی گناہ سے باز رکھنے کے لیے کافی ہوتی ہے. اچھا یہ بات ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبیرہ کو تو معاف فرما سکتا ہے، اللہ کی مشیت پر موقوف ہے کہ نہیں. گناہ یعنی کہ شرک کے علاوہ، کفر کے علاوہ جس بھی گناہ کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کے لیے چاہے معاف فرماتے ہیں. لیکن ان بطش ربک لشدید، نہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھنا ہے اور نہ کسی گناہ کو، سمجھ میں آئی؟ ہاں، اور جس گناہ کا ثبوت نص قطعی سے ہے، سمجھ میں آئی، اس کو ہلکا سمجھ کر کے کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا. استخفاف، سمجھ میں آئی؟ جی کفر میں داخل ہے. ہاں یہ کفر ہو جائے گا، سمجھ میں آئی. اگر اس نے کسی گناہ کو ہلکا، کون سا گناہ جس کا ثبوت نص قطعی سے ہے، سمجھ آئی. تو کہہ رہے وَيَجُوزُ الْعِقَابُ عَلَى الصَّغِيرَةِ، اور صغیرہ گناہوں پر عذاب بھی ہو سکتا ہے، سمجھ میں آئی. یہ صغیرہ گناہوں کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں نہیں کبائر سے بچے گا، جیسے کہ آپ نے سورۃ النساء میں پڑھا ہوگا نا، جی اگر تم ان کبائر سے بچتے رہو جن سے تمہیں ہے نا روکا جاتا ہے، تو ہم تمہارے صغائر بخش دیں گے، ٹھیک ہے نہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آدمی بندہ ہے مومن، اگر کبائر سے بچتا رہے گا تو اس کے صغائر تو ایسے ہی معاف ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان صغائر پر پکڑ نہیں فرمائے گا. ہم کہتے ہیں کہ صغائر پر بھی اللہ پکڑ فرما سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے یجوز العقاب علی الصغیرہ، اور صغیرہ پہ بھی ہے نا عذاب جائز ہے، یعنی دلیل ہے سر. ہاں دلیل وہی ہے. سواؤن، پہلے بتا رہے کہ سواؤن اجتنب مرتکب الکبیرہ ام لا، چاہے وہ گناہ صغیرہ کا مرتکب کبیرہ سے بچتا ہو یا نہ بچتا ہو، سمجھ میں آئی. اگر کبیرہ سے بچ رہا ہے اور صغیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے تب بھی اللہ پکڑ فرما سکتا ہے، اور اگر کبیرہ میں بھی ملوث ہے اور صغیرہ بھی کر رہا ہے تب بھی پکڑ فرما سکتا ہے. جی بات سمجھیں. یہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کبیرہ سے بچ رہا ہے تو صغیرہ پہ پکڑ نہیں ہے، سمجھ میں آئی. ہاں یہ تو ہو گئے مرجیہ والے، ہو گئے مرجیہ والے. نہیں کہتے ایمان سلامت ہے نا بابو، سب ہے، جنت تو اپنی ہے. اب ایمان آ گیا نا، ایمان انسان کے پاس، اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات جتنا پہچان ہے، جتنے جاننے کا ہے نا بندے کے اختیار ہے، اتنا اگر اس نے جانا صفات کو، یعنی صفات کے بارے میں اتنی جانکاری حاصل کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طریقے سے جاننا ماننا چاہیے اس طریقے سے جانا مانا اس نے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر ہے نا ضروریات دین کو جانا مانا، بس اس کے بعد گناہوں کا ارتکاب کرتا رہے، ہے کہ نہیں. جی سمجھ میں آ رہی. جنت میں اس کا ہے نا بک ہو گیا ہے، محل بک ہو گیا ہے کہ نہیں پہلے سے. یہ ٹھیکیدار ہیں مرجیا، ہے کہ نہیں. اس لیے مرجیا کہتے ہیں نا ان کو، بس امید پر ہیں. ہاں تو سواؤن اجتنبا مرتکب الکبیرہ، چاہے اس کا مرتکب یعنی گناہ صغیرہ کا مرتکب کبیرہ سے اجتناب کرے یا نہ کرے. ارے میرے چپ ہو جاؤ، ہے نا، کرے یا نہ کرے. کیوں بھائی ایسا کیوں کہہ رہے ہو آپ؟ دلیل کیا ہے آپ کے اس بات کی؟ کہہ رہے کہ لدخولها تحت قوله تعالی، کیونکہ گناہ صغیرہ بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے تحت داخل ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس کے لیے جو چاہے بخش دے. تو اس کے علاوہ میں کیا صرف کبیرہ ہے؟ صغیرہ بھی تو ہے. کفر کے علاوہ کبیرہ ہی گناہ ہے صرف، صغیرہ بھی تو گناہ ہے. سمجھ میں آئی. تو یہ ماں عام ہے،
जिस भी चीज को चाहे बख्श दे। तो बख्शिश किसकी होती है? जिसकी पकड़ होगी उसी की तो बख्शिश होगी। जिसकी पकड़ ही नहीं उसकी बख्शिश का क्या मतलब? बख्शिश उसी की है ना जिसकी पकड़ हो सकती है। तो इसका मतलब गुनाह सगीरा पे भी पकड़ हो सकती है ना। अभी तो अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह अगर चाहे तो है ना कुफ्र के अलावा जिस भी गुनाह को चाहे जिसके लिए चाहे बख्श दे। तो इसका मतलब गुनाह अगर पड़ी ना होती तो रजत का हुक्म क्यों दिया जाता है कि नहीं? जी हजरत। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर है ना मगफिरत का क्या नाम है, अगर उसकी पकड़ ना होती तो मगफिरत का ताल्लुक उससे कैसे होगा? जी मगफिरत का ताल्लुक कब करेंगे? जब उसकी पकड़ हो सकती है। अब पकड़ ही नहीं तो मगफिरत का मतलब क्या रहेगा वहां पर? तो इसका मतलब ये है कि उसकी भी पकड़ हो सकती है, समझ में? गुनाह सगीरा की भी। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है ला युगादिरु सगीरतुन वला कबीरा इल्ला अहसाहा। जब रविश्ता को देखेंगे है कि नहीं मैदान महशर में लोग, तो क्या कहेंगे? माली हदल किताब, इस नविश्ते को क्या हुआ है कि न किसी छोटे को छोड़ा है न किसी बड़े को छोड़ा है जिसको इसने शुमार ना कर रखा हो, है कि नहीं? जी ला युगादिरु सगीरतुन वला कबीरा, यानी कोई छोटी बड़ी चीज नहीं छूटी है इस नविश्ते से, हर चीज इसमें लिखी हुई है। मैंने जो छोटे से छोटा अमल किया था, छोटे से छोटा गुनाह किया था, है कि नहीं, वो भी इसमें दर्ज है। जब नविश्ते को देखेंगे तो वहां पर उस छोटे गुनाह को क्यों दर्ज किया गया, क्यों मरकूम है वहां पर, बताइए? जी हजरत। वल इहसाउ, कह रहे वल इहसा, और वहां पर उसका महफूज करना, है कि नहीं? वहां पर उसका शुमार करना, ये किस लिए हो रहा है? इन्नमा यकूनु लिस्सुआली वल मुजाजा, है कि नहीं? ये महज किसके लिए है? सवाल के लिए है और बदला देने के लिए, है कि नहीं? जी अगर उसका कोई मतलब नहीं होता तो क्यों वहां पर उसको लिखा जाता? इसका मतलब यह है कि उसकी भी पूछगछ होगी, उसकी भी पकड़ हो सकती है, तभी तो लिखा गया, समझ आई? जी तो हजरत। कहने वाले हिस्सा और किताब का उस चीज को महफूज करना, समझ में आई? और उसका शुमार करना, ये किस लिए है? ताकि उसके बारे में सवाल हो और उसका बदला मिले। इला गैरि दालिका मिनल आयाति वल अहादीस, और बहुत सी आयतें और अहादीस हैं जिनसे इस बात का पता चलता है कि गुनाह सगीरा और कबीरा, है ना, जिस तरीके से कबीरा की पकड़ हो सकती है इसी तरीके से सगीरा की भी पकड़ हो सकती है, समझ में आई? लेकिन बाज़े मुअतज़िला क्या कहते हैं? इनका कहना है कि जब इंसान कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला का माज़अल्लाह, देखो, वाजिब ठहराते हैं अल्लाह तबारक व तआला का उनको अजाब देना जायज नहीं है। ला बिमाना अन्नहु यमतनी अक्ला, ये इस माना कर नहीं कह रहे हम कि अक्लन ये मुहाल है, कि अक्ल इस बात को जायज नहीं ठहराती कि उनको क्या है, सजा ना मिले, सजा मिलने को जायज नहीं ठहराती, समझ में आई? अक्ल तो मानती है कि हाँ सजा हो सकती है, लेकिन जो हम कह रहे हैं कि उसको अल्लाह तबारक व तआला अजाब नहीं देगा, अल्लाह का आवाज कट रही जी कट रही है बहनी, अभी आ रही है हजरत। पहले कट रही थी। नहीं अभी करेक्ट आ रही है, कट रही थी। अच्छा, अभी आप बताइए। तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको अजाब नहीं देगा, अल्लाह का उनको अजाब देना जायज नहीं है। तो ये कहते हैं कि इस तौर पर जायज नहीं है ना, इस माना कर नहीं कि अक्लन वो मुहाल है। अक्लन तो अक्ल तो इस बात का फैसला करती है कि उनको अजाब हो सकता है, लेकिन जो हम कह रहे कि उनको अजाब नहीं होगा, तो इस माना कर कि अन्नहु ला यजुज़ु अन यक़ा ली क़ियामिल अदिल्लति समइय्यति अल्लाहु अन अला अन्नहु ला यक़उ, बल्कि इस माना कर कि अजाब का वाक़े होना जायज नहीं है। क्यों? क्योंकि अदिल्ले समइया इस बात पर कायम हो चुकी है कि अजाब वाक़े नहीं होगा, समझ में आई?
जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अगर तुम उन कबीरा गुनाहों से बचते रहो जिनसे तुम्हें बाज रखा जाता है, जिनसे तुम्हें रोका जाता है, तो नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, तो हम तुम्हारे सय्यात को बख्श देंगे। तो सय्यात से हम कबीरा गुनाह मुराद नहीं ले सकते, क्योंकि कबीरा का बयान तो हो गया, तो उसके मुकाबले में सगीरा ही होगा ना। तो हम तुम्हारे सगाइर चलिए, हाँ, पहले हाजिर ले लेता हूँ, टाइम बचेगा ना। ये जो शुमार करना है और ये महफूज करना है, जो नविश्ते को देख करके मैदान महशर में लोग कहेंगे ना कि ये नविश्ता है ना कैसा है कि जिसने हमारे न किसी सगीरा को छोड़ा है न कबीरा को छोड़ा है, जिसको कि इसने महफूज न कर रखा हो, जिसको कि इसने शुमार न कर रखा हो। तो ये शुमारी क्यों, ये शुमार करना क्यों? तो कह रहे इन्नमा यकून लिस्सुआली वल मुजाजात, ये तो महज सवाल और मुजाजात ही के लिए है ना, बदला देने के लिए है ना, इसका बदला मिलना है, समझे? उसकी पूछगछ होनी है, सवाल होना है उसके बारे में कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो इकाब भी हो सकता है ना, समझ में आ रही है? और इसके अलावा भी बहुत सी अहादीस और आयतें हैं जिनसे इस बात का पता चलता है कि इसकी भी पकड़ हो सकती है, यानी गुनाह सगीरा की भी पकड़ हो सकती है, समझ में आई?